گے جس زیارت کا نام ہے مسجد جن، ٹھیک ہے۔ اس جگہ پہ دو روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ وہاں پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کے ساتھ ڈیبیٹ کی، انہوں نے کچھ سوال کیے، آپ نے ان کو جواب دیے۔ وہ جنوں کا ایک سردار تھا، وہ تائب ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی روٹین یہ تھی کہ آپ نماز فجر کے بعد اس مسجد جن میں تشریف لاتے تھے اور جنوں کی کثیر تعداد وہاں پہ آ کے آپ سے قرآن سیکھتی تھی، اس لیے اس مسجد کو مسجد جن کہتے ہیں۔ تو اگلی بات سنیں، میں کرنے لگا ہوں، مجھے تقریباً 12 سے 13 سال ہو گئے ہیں اس کام کو۔ اس پوائنٹ پہ آ کے میں چند منٹ جو ہے نا آپ کے لیتا ہوں، اور وہ اس گروپ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہوتے۔ حضرت صاحب کہ خاص گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم ابھی یہ قبرستان سے ہو کے آئے ہیں، اور قبرستان سے جب بھی آئیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبرت حاصل کیا کرو۔ اور ہم لوگ تو مولویوں کو یہ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب کسی کے ڈرامے موت ہو، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہم میں اور صحابہ میں فرق صرف یہی تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ادھر، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ صرف یہ ہمارا اور صحابہ کا ڈفرنس تھا، جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے اور اس کے بدلے میں غیر صحابہ احد پہاڑ جتنا صدقہ کرے، تو پھر بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کہ ان کی نیت اور عقیدہ یہ ہوتا تھا ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہماری چیزوں میں بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں، نیتیں اور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز جو یہاں پہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نا نبینے ہو گئے، ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن مسجد نبوی میں نہ لے کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بتائیے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نبینا ہو چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ نے اسے حدیث سنائی کہ اللہ فرماتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھیں لیتا ہے اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نبینا ہو گیا ہوں، میرا گھر مسجد نبوی سے نا کچھ فاصلے پہ ہے، آپ مجھے اجازت فرما دیں کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مکتوب اذان سنتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اذان تو سنتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تو گھر نماز پڑھے۔ چند دن گزرے، آپ فجر کے لیے نکلے تو آپ کے نا کپڑے جو تھے جھاڑیوں میں اٹک کے پھٹ گئے۔ کہا یا رسول اللہ میری بات سن کے جائیے گا نماز کے بعد۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا ہاں عبداللہ خیریت ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آج فجر کے بعد جب میں آیا تو میرے کپڑے جو ہے وہ جھاڑیوں کے ساتھ اٹک گئے، یہ پھٹ بھی گئے ہیں، مجھے اجازت نہیں فرما دیتے میں نماز گھر پڑھ لیا کروں؟ حضرت نے فرمایا نماز کی جو اذان ہوتی ہے وہ سنائی دیتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تو گھر نماز پڑھ۔ چند دن گزرے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے تو بہت زیادہ درندوں کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آج تو میں بڑی مشکل مسجد میں پہنچا ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے میں گھر نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اذان سنتا ہے؟ کہا اذان سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تو گھر نماز پڑھے۔ چند دن پھر گزرے، یا رسول اللہ کوئی لے کے آنے جانے والا نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تو اذان سنتا ہے؟ اچھا یہ 5 سے 6 عذر پیش کیے، پھر آخر میں ایک عرصہ گزر گیا، بوڑھے ہو گئے، تو ایک دن کہا یا رسول اللہ عبداللہ ابن مکتوم بوڑھا ہو گیا ہے، ہڈیوں سے گودا نکل گیا ہے، چلتا ہوں تو گر جاتا ہوں، نماز گھر نہیں پڑھ سکتا۔ آقا کریم نے سوال چینج کر دیا۔ حضور نے فرمایا جب مؤذن یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ 2 جملے سنتا ہے؟ اس نے کہا سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تو گھر نماز پڑھے۔ اب توجہ یہ کرنی ہے، میں ایک دن حرم میں موجود تھا، تو میرے ساتھ ایک ادھر ہی رہنے والا عربی تھا، یعنی کہ رہتا ادھر ہی تھا پاکستانی، عربی جانتا تھا۔ ایک پولیس والے نے نا ایک بندے کو آواز دی حیا کہہ کے، حیا۔ اب ہم نے ڈکشنری پڑھی ہوئی ہے کہ حیا کا مطلب ہے ادھر آؤ، اور یہاں جہاں بھی دیکھو تو وہ کہہ رہے ہیں تال تال تال، ادھر آؤ ادھر آؤ، تال تال۔ میں نے کہا یار اب تک تو میں نے سب کو یہی سنا ہے کہ تال ادھر آؤ، اس نے حیا کیوں کہا ہے؟ مطلب حیا کا بھی یہی ہے لیکن اس نے کہا کیوں ہے حیا؟ اس نے کہا حضرت صاحب بات یہ ہے کہ یہ عربی لوگ جو ہے نا جب کسی کو تال کہہ کے بلاتے ہیں نا، اپنے بیٹے کو، ماتحت کو، ملازم کو، اپنی بیوی کو جب تال کہہ کے بلاتے ہیں نا، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب بلانے میں نا نرمی ہے۔ تو آگے سے ماتحت کہتا ہے آیا جی میں دقیقہ،
میں ابھی آنے لگا ہوں. کہتا ہے جب ان کا سرپرست انہیں یہ کہہ کے بلاتا ہے نا حیا، اور بدلے میں اگر کوئی یہ کہہ دے نا اچھا جی، تو اس کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. وہ اس کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں کہ تو کیا کیوں میں آنا، میں نے تمہیں کہا حیا. حیا لفظ ہے غصے والا. حیا جب حیا کہہ کے بلایا جاتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ میں آن لگا جی، یہ کہتے ہیں آ گئے، لبیک، بس پہنچ گئے. میں نے پھر اذان پہ اس لفظ پہ غور کیا کہ اللہ نے نماز کے لیے ہمیں تال کہہ کے نہیں بلایا. اللہ نے ہمیں نماز میں تال الصلاۃ نہیں کہا. اللہ نے اذان میں کہا حی علی الصلاۃ، ادھر آ نماز وال. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میری دکان کا معاملہ ہے میں جاتا ہوں، تو فرمایا یہ بھی بے ادبی ہے. جب حیا کہہ دیا نا دنیا کا سارا کام چھوڑ دے. اما عائشہ فرماتے ہیں حضور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے، مزاح کر رہے ہوتے تھے. جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تھی ہمیں ایسے لگتا تھا حضور ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، رنگ بدل جاتا تھا. اور آج سب سے یہ جو نماز ہے، ہم مسجدوں میں لوگوں کو یہ ٹاپک دیتے کہتے ہیں فہیم صاحب یہ موضوع کون سا چھیڑ لیا ہے، اور نماز کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. حضور فرماتے ہیں نماز اور ایمان میں جب نماز نہیں ہے تو بندہ کفر میں ہے. ترک الصلاۃ فقط کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا ہے. یہاں پہ معذرت کے ساتھ میری بہنیں بیٹیاں مائیں موجود ہیں. ہم کہتے ہیں میرا بچہ کامیاب ہو جائے، اس کے برائٹ فیوچر کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. آپ نے سب کچھ بنا دیا، لیکن اگر آپ کا بچہ نمازی نہیں بنا، سب کچھ بن گیا صرف نمازی نہیں بنا، دنیا میں بھی یہ بچہ آپ کے کام نہیں آئے گا اور آخرت میں بھی کام نہیں آئے گا. یہ جو